تو ایک کوئی انہوں نے سامنے لایا کہ یہ شفیع صاحب ہیں، یہ فلاں بینک کے ریٹائرڈ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو کہتے ہیں دیکھ جی الحمدللہ میں تو مسلمان تھا لیکن میں نے حقانیت دیکھی، میں نے قرآن سے دیکھا، میں نے فلاں سے دیکھا، میں نے خود کیا، اور میں آج جو ہے نا میں بیاہی ہو چکا ہوں، میرے بچے بھی بیاہی ہیں، یہ وہ انہوں نے سب کے سامنے بالکل مجمع مسحور ہو رہا تھا. انہوں نے کہا میری محترم بات یہ ہے جو کچھ میں آپ سے سمجھا ہوں اور جو کچھ میرا ذاتی مطالعہ ہے تمہارے دین کے بارے میں، اور یہی معاملہ ان کا بھی ہے، کیونکہ دعوت ایک ہی ہے نا، مہدی موعود یا مسیح موعود کے حوالے سے آگے پھر نبوت بن جاتی ہے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو آپ کے مہدی تھے محمد علی محمد باپ، انہوں نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا تھا وہ کہا تھا انہوں نے کہ میں قائم آل محمد ہوں. اچھا یہ جو بھائی ہیں یہ وہی نبی ہیں جیسے ہمارے یہاں ادھر آئے تھے خود ساختہ، لیکن وہ آئے ہیں شیعوں میں اور یہ آئے ہیں سنیوں میں. سنیوں نے بھی ایک پیدا کیا، شیعوں نے بھی ایک پیدا کیا، کیونکہ سارے روایتوں کے اسیر ہیں نا. اصل بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روایات کے آپ کو شاخسانے. ایک کتاب میں چلتے چلتے میں ان کی بات پہلے ختم کر لوں پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. تو یہ شاخسانے کیا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا قائم آل محمد. قائم آل محمد اہل سنت کے ہاں یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ تو شیعہ حضرات کی حدیث ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کا دعویٰ ہے اس پہ 70% کم از کم ورنہ 80% تو ویسے بھی پوری امت مسلمہ اس حدیث کو مانتی نہیں، باقی رہ گیا 20%. اور اگر میں آپ کو یہاں ثابت کر دوں بیٹھے ہوئے کہ یہ حدیث غلط ہے تو کیا آپ کا نیچے سارا ڈھانچہ ختم نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ سب سے پہلے دعویٰ اس نے کیا کہ میں قائم آل محمد ہوں، اور اس نے دعویٰ کیا بیت اللہ میں جا کے حج کے موقع پر، اور اس کے بعد اس دعوے پر پھر اس نے یہ کہا کہ میرے بعد پھر ایک باولا وہ آئے گا، میں اس کا مبشر ہوں. تو یہ ساری بات میں کہ اگر پہلا بات ہی غلط ثابت ہو جائے جو دعویٰ ہے، تو میں نے کہا آپ کے دین کی مثال ایسے ہے جیسے یہ 56 انچ کا پنکھا چل رہا ہے جس کی چوڑائی بہت بڑی ہے لیکن یہ ایک ہک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر وہ ہک کی اوپر سے ٹوٹ جائے تو یہ پورے کا پورا دین نیچے آ لگے گا. تو آپ کی بنیاد ہے قائم آل محمد، آپ رسول سے لیتے ہیں. قرآن میں تو بات ہی کوئی نہیں کہ کسی نے آنا ہے. قرآن میں ہوتی تو آپ ہم سے بات کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ آپ کی مخاطب ہوتی. اب بھی 80% تو اس کو مانتے نہیں، وہ آپ کو مخاطب ہی نہیں. جو مانتے ہیں اگر ہم ان کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے تو اس کا مطلب کہ ایک حدیث کا غلط یا صحیح ہونا ثابت کرنے سے پورا آپ کا دین نیچے آ جاتا ہے. تو دین ایسے نہیں ہوتا. دین کے پیچھے ایک مستحکم لاریب کتاب ہوتی ہے جو اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس جیسی کوئی بنا کے لاؤ. ہمارے یہاں بھی جتنے فرقے ہیں سارے اسی طرح اپنی اپنی روایت کے اسیر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف آؤ، وہ کہتے ہیں یہ منکر حدیث. ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سنت اس میں رسول اتنا ہی لازم ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن ہے، کیونکہ وہ قرآن کا ہی حکم ہے. پھر بھی تسلی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ جتنی حدیث ہیں جو رسول سے منسوب ہیں، رسول اکرم نے ڈائریکٹ آپ کو حدیث کسی کو نہیں دی. امام بخاری کو ایک حدیث کی ڈائریکٹ رسول اکرم نے بیان نہیں کی، انہوں نے راویوں سے لی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو راویوں سے لینے میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کے ساتھ منطبق کرتے جاؤ. ایک کام انہوں نے کیا ہے دوسرا کام آپ کر لو. وہ کہتے ہیں نہیں وہ حرف آخر ہے امام بخاری، اس کو وہ درجہ معصومیت کا رسول سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اس کا انکاری ہے وہ کافر ہے. اب آپ کہاں جائیں؟ یہ کتاب کہاں جائے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی سپرمیسی قائم کرو تو اس طرح آتے ہی نہیں. اگر وہ سچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے برابر تو آئے نا میدان میں. جب اس کو بھی مانتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت لے لو. سانچ کو ہاتھ کیا معلوم ہے ان کو بھی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مانو. اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں سنت رسول فرض ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ثابت ہو جائے قرآن سے وہ حدیث آپ کے لیے فرض ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جھگڑا کیا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے. میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے یہ مطالبہ کیا ہے، میں نے یہ بات کی ہے. میں کہتا ہوں جی یہ لا رہا ہے، وہ لا رہا نہیں ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جی یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے ہی ہیں، وہ الفاظ رسول کے اپنے نہیں ہیں، آگے بیان ہوئے ہیں، ان میں کمی بیشی ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جی اس میں کوئی انسانی کام نہیں ہوا چھانٹی کا، اور اس میں انسانی کام ہوا چھانٹی کا، وہاں غلطی کے امکان ہیں، کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت ساری باتیں میں 8-10 ان سے جب منواتا ہوں اس کے بعد کہتا ہوں کہ آپ بتاؤ. کہتے ہیں جی اس کو ماننے بغیر چارہ نہیں، یہ کہاں سے لوگے، وہ کہاں سے لوگ. میں کہا وہ میرا کام ہے آپ کو بتانا. پہلے جو دلیل ہے، جو پہلے اصول ہے، وہ تو جب تم نے مان لیے تو پھر آگے چلو. سنت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں رہ جاتی. کہتے ہیں قرآن نماز کہاں سے لوگ، بھائی سنت رسول ہے، یہ آ رہی ہے تواتر سے، اس کی سند کی ضرورت نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اذان کے لیے تو آدمی کہ مجھے فلاں راوی نے بتایا، اس کو فلاں راوی، یہ تو بات ہی نہیں ہے، بچوں والی بات. اذان روزانہ دن میں 5 دفعہ ہوتی رہی ہے، اس کے لیے راوی کی کیا ضرورت ہے، سند کی کیا ضرورت ہے. جو سنت ہے اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی، جو تواتر ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں تواتر میں سند کی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ فلاں نے دیا، پھر فلاں نے دیا، پھر فلاں نے دیا، ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس کا کوئی مصنف ہے، یہ تواتر سے آ رہا ہے. یہ لوگوں کے سینوں میں پہلے دن سے اللہ پاک نے حفظ کرا دیا، اور حفظ در حفظ در حفظ در حفظ آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، اب تو بات ہی اور ہوگی. جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی یہ سپرمیسی تھی، یہ اس وقت بھی اس کا دعویٰ موجود تھا کہ جیسا کوئی لاؤ بنا کے. یہ قرآن ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، افلا یتدبرون القرآن، کہ آپ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. قرآن نے جہاں بھی بات کی ہے، تدبر کی دعوت دی ہے، عقل اختیار کی دعوت کی ہے، تو کس میں دی ہے؟ صرف قرآن میں دی ہے. یہ نہیں کہا کہ تاریخ میں سبق سیکھو جی، فلاں کے اقوال میں سبق سیکھو جی، فلاں امام کو دیکھو جی، فلاں شخصیت کو دیکھو جی. شخصیات کے انبیاء کے اعمال بتائے ہیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا. قرآن ان کے حالات بیان کیے، جو قرآن نے حالات بیان کیے ہیں وہی صحیح ہے. بندوں کے بیان کیے ہوئے حالات کبھی صحیح نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ 2 مثالیں لے لیں ایک ہی تاریخ کے حوالے سے. ہمارے ہاں تاریخ کل کی بات ہے، ہم مغل اعظم اکبر، ہندوؤں کے ہاں تاریخ میں اس کا جو مقام ہے، ہم نے اس مقام کو اپنے آپ بہت ہی گرایا ہوا ہے. وہ اس کو روشن خیال اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس کی بیان کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ سب سے برا تھا. جو ہمارے ہاں تاریخ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں درویش صرف تھا، یہ تھا، وہ تھا. جتنی ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اتنی کوئی بھی نہیں کرتا، اور وہ جتنا اس کو وہ برا سمجھتے ہیں. اور ان کے پاس باقاعدہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں کہ فلاں فلاں وقت تو اس نے کیا کیا. یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اس نے اپنی بادشاہت کے لیے اپنے 3 بھائیوں کا خون کیا. ایک بھائی کی آنکھیں نکال کے ڈال دی، والد کو اپنے کو اس میں قید کر دیا، اس میں قلعے میں. ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں ہاتھوں سے قرآن لکھتا تھا، ٹوپیاں سیتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. بھلا اس طرح کی حکومت چلتی ہے؟ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. ہم بھی افراد و تفرید کے شکار ہیں، وہ بھی افراد و تفرید کے شکار ہیں. تو تاریخ تو ایسے ہوتی ہے. لیکن جب قرآن بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے دور فرعون نے کیا کیا اور موسیٰ نے کیا کہا، وہ اوتھینٹک ہے. یہ ہے تاریخ، یہ قرآن کی بات ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں تاریخ میں مت جاؤ، لوگوں کے پیچھے مت جاؤ. جو ہم نے بیان کیا ہے، جو قرآن میں تاریخ آئی ہے، جو قرآن میں شخصیات کا کردار آیا ہے، اس پہ غور کرو. یہ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم علی قلوب اقفالھا. اب اقفالھا کیا ان کے کیا دلوں پر ان کے قفل ہیں؟ کن کے؟